میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا۔ جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، ارے شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اختصار کے ساتھ مرثی کے چند بندات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہفتم سے تادہ ہم جو ہوا قافلے کا حال، ہفتم سے تادہ ہم جو ہوا قافلے کا حال، تحریر کر سکے یہ قلم کو نہیں مجال، رد ہو گیا جو خاطر کا تھا سوال، انبوہ اشقیاء میں گھرا تھا نبی کا لال، لیکن سکون قلب میں کوئی خلل نہ تھا، لب خشک تھے جبین امامت پہ بل نہ تھا، زینب کے لاڈلوں نے بھی جوہر دکھا دیے، دو نیم چونے لاشوں کے پشتے لگا دیے، جو سورما بنے تھے وہ رن سے
بھگا دیے دنیا کو جان ساری کے راستے بتا دیے کیا جمتے پاؤں سیلے مظالم کی موج میں آخر شہید ہو گئے دشمن کی فوج میں زین العباد فرش علالت پہ بے قرار کوئی علاج اور نہ دواؤں کا اختیار سوکھے لبوں پہ بس یہی آتا تھا بار بار اے کاش اس جہاد میں ہو جاتے ہم نثار دو گام اٹھ کے چلنے کے قابل نہیں ہیں ہم دور ستم بدلنے کے قابل نہیں ہیں ہم گہوارے رباب میں اصغر تھے نالا کش تھا زرد ماہتاب کی صورت وہ ماہوش بچے کو 6 مہینے کے آتے تھے غش پہ غش فریاد کر رہی تھی سکینہ کے العطش سب کچھ امام دیکھ رہے تھے سکون سے تر تھی آبائے پاک شہیدوں کے خون سے جزاک اللہ تم سے دادا ہم جو جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا دھبا بھی نہ خون کا لگا شمرے عدو میں دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مہدی صاحب سے کہ مجلس سے آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا
ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین المعصومین المکرمین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. توسل زاقاب عبد الله الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عجل فرجهم. اس کائنات عالم و آدم میں وسیلہ فیض حاصل کرنے کا فقط اہل بیت عصمت و طہارت ہے. یہ ہمارا موضوع سخن ہے اور آج 5ویں گفتگو ہے. روزانہ ایک مختلف آیت ہم سرنامہ کلام میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اگر آج کی گفتگو کو میں ریلیٹ کر سکوں چاند رات سے ہونے والی اب تک کی ساری گفتگوؤں سے، تو وہ یہ ہے کہ شب یکم محرم الحرام ہم نے سورہ آل عمران کی 8ویں آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں. تھوڑا سا ہم فلیش بیک کر رہے ہیں اور ہم جوڑنا چاہتے ہیں اپنے تسلسل کو جو چاند رات سے شروع ہوا ہے اور آج تک کس مرحلے پر پہنچا ہے اور ہمیں کہاں سے اور مزید آگے بڑھنا ہے. سورہ آل عمران کی 8ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی ہم نے شب اول ماہ محرم الحرام، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعائیہ آیت ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے پائے بعد اس کے کہ تو ہمیں نور ہدایت عطا کر چکا ہے. یہ دعا کن کی ہے؟ یہ دعا ہے صاحبان عقل و شعور کی. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ آل عمران ہی کی 8ویں آیت جو 8ویں آیت ہے اس سے قبل کی 7ویں آیت هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. یہ 7ویں آیت. سبحان اللہ. آج پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، آگے بڑھنا ہے مجھے، فقط آخری فقرہ وما يذكر إلا أولو الألباب. سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے کہ نصیحت تو فقط وہ پاتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں. بے شک. یہاں آیت ختم ہوئی کہ نصیحت فقط وہ قبول کرتے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں، اور پھر فوراً اگلی آیت میں متصل فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحان اللہ. کیا کہنا
کیا کہنا. کیا ہے پروردگار، جب تو نے ہمیں نعمت بخش دی ہے ہدایت کی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو موڑ نہ دیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑی عطا کرنے والا ہے. یہ صاحبان عقل دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سبحان اللہ. یعنی پتہ چلا کہ جسے ہدایت کی نعمت سنبھالنے کی جتنی زیادہ فکر ہوگی وہی قرآن کی نگاہ میں اتنا ہی صاحب عقل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بات پہنچ رہی. دیکھیں عقل کا فیصلہ جو ہے وہ بینک کا بیلنس نہیں کرے گا. پراپرٹی کی تعداد کسی کے صاحب عقل ہونے کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ کتنا عقل والا ہے. نہ ہی پاسپورٹ کا کلر یہ بتلائے گا کہ کون عقل والا ہے کون عقل والا نہیں ہے. یہ سارے دنیا کے معاملات ہیں، فانی معاملات ہیں. صحیح. کون کتنی عقل رکھتا ہے اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا قرآن کی نگاہ میں کہ وہ کتنا دل جمعی کے ساتھ اس بات کا پابند ہے کہ جب میرے گھر تک ہدایت پہنچ چکی ہے تو میری نسلیں منحرف نہ ہونے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی اصل کوشش اس بات پر ہے. یہ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہم نے پڑھی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ پہلی شب کی آیت تھی. پھر دوسری شب محرم ہم نے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا اور سورہ صف ہی کی 8ویں ہی آیت پڑھی ہم نے. سورہ آل عمران کی بھی 8ویں آیت ہے اور یہ سورہ صف کی بھی 8ویں آیت پڑھی تھی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بأطفائہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ دیکھو یہ جو نور ہدایت ہے نا، کافروں کا تو ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. پورا سسٹم اس بات پر بیس کرتا ہے کہ نہ توحید کا نور آپ تک پہنچے، نہ رسالت کا نور، نہ ولایت کا نور. آپ سمجھنے لگیں کہ آپ اپنے اون پر ہیں، جو کچھ ہے یہ سسٹم ہے، لاز کو فالو کیجئے، بی اے گڈ سٹیزن، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی دین ایمان شریعت کا کوئی تعلق نہیں. کافروں کا ارادہ کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. عرض کر چکا ہوں کہ پھونکوں سے نار بجھ سکتی ہے، نور نہیں بجھ سکتا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بے دیں نور خدا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لہذا اللہ نے آگے کہا واللہ متم نوری، کہ اللہ ہر صورت میں اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اسے روشن رکھے گا اللہ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنی ہی کراہت کیوں نہ ہو. یعنی عجیب بات ہے واقعی. کچھ لوگوں کو نان مسلم کی طرف کیوں جائیں، اپنے ہی بعض نام نہاد مسلمانوں کو دیکھیے نور علی سے بھی انہیں کراہت محسوس ہوتی ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کیا کیا امام حسین علیہ السلام کے نور سے بڑے بڑے لوگ ہیں، بظاہر بڑے مشہور لوگ، شادیاں رکھنے لگے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور اہتمام کرنے لگے محرم الحرام ہی میں. اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے. تو دیکھو میں کہوں گا یار پھر یہ منافقت چھوڑ دو، پھر حسین کا نام لینا چھوڑ دو. پھر بے شک بے شک. اللہ. تو یہ نہ کرو پھر کہ نام بھی حسین کا لو، کبھی اپنی نعتوں میں اور اپنی شاعری میں ذکر بھی کر دو حسین کا، اور جب حسین کی شہادت کا مہینہ ہے تو پھر خوشی بھی مناؤ اپنے گھر میں. یہ کون سی منافقت ہے؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں بالکل انہی صاحب کی سنت پر عمل ہو رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ حدیث کو نقل کرنے والے ہیں بڑے بھائیوں کے یہاں، کہ نماز پڑھ لو علی کے ساتھ، کھانا کھا لو معاویہ کے ساتھ، جنگ دیکھو پہاڑ کے اوپر سے، اس لیے کہ یہاں بھی خطرہ ہے وہاں بھی خطرہ ہے. اللہ. ہائے ہائے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. اور مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نور عزاداری سے کراہت محسوس ہوتی ہے، نور مولا علی سے کراہت محسوس ہوتی ہے. دیکھیں معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ قصور یہ ہے جب انسان کو بخار ہو جاتا نا تو پھر اسے پانی جیسی حیات بخش نعمت بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ. یہ بات ہے نا، جس انسان کے اندر سے طبیعت خراب ہے، جس انسان کے اندر سے سرش خراب ہے، میں کہتا ہوں تینت ہی مختلف ہوتی ہے ان کی. بے شک بے شک. وہ تینت اہل بیت والی ہوتی نہیں جی. تو جس انسان کو بخار ہے وہ پانی بھی آپ اسے پلائیں گے وہ لگے گا کڑوا ہے، نہیں پیا جائے گا، اس سے تلخ محسوس ہوگا. کیوں؟ یہ آب حیات کا قصور نہیں ہے، اس کی لیاقت کا قصور ہے. کیا کہنے کیا کہنے. قبلہ نعرہ حیدری یا علی آل نبی
برائے عصمت امیر المومنین بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ. بہت خوب. تو یہ اس کی لیاقت کا معاملہ ہے. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. ابو جہل نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارا یہ جو تم جادو دکھا رہے ہو کہ تم درخت کو بلاتے ہو تو وہ آ جاتا ہے، اور حضور اپنا لعاب دہن مس کر دیتے تھے کنویں کے پانی سے، تو وہ جو تلخ پانی تھا وہ شیرین ہو جاتا تھا، یا پانی نہیں ہوتا تھا اس میں پانی آ جاتا تھا. اے محمد یہ تو تم سب جادو دکھا رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ ساری چیزوں سے جادو نظر آ رہی تھی. کہا لیکن جب تم آسمان پر مجھے معجزہ دکھلا دو تو میں مان جاؤں گا تمہاری نبوت کو، اس لیے کہ جادوگر کا جادو زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہو سکتا. اور حضور نے کئی مرتبہ اس پر حجت تمام کرنے کے بعد اور اقرار لینے کے بعد دست ولایت اور دست رسالت سے اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. اللہ اکبر. قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، سارے انبیاء چاند کی طرح ہیں. قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، مگر میرا نبی شق القمر ہے. سبحان اللہ. بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو حضور نے اشارہ کیا اپنے دست رسالت سے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دی. تو ابو جہل نے کیا ایمان لے کر آیا، آپ جانتے ہیں کہ نہیں لے کر آیا. تو کیا کہا تھا اس نے؟ اے محمد میں سمجھ گیا کہ سارے جادوگروں کا جادو تو زمین پر چلتا ہے، تمہارا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. کہ چشمے کور تک، جو اندھا ہے چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سورج کی بھی روشنی ہوگی نا، لیکن جو خود اندھا بن کے بیٹھا ہوا ہے اسے سورج کی روشنی نہیں آئے گی. وہ کہے گا اندھیرا ہے. ارے اندھیرا کہاں جناب، یہاں سورج کی روشنی ہے. تمہاری آنکھوں میں لیاقت نہیں ہے کہ حق کو دیکھ سکتے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. برائے عظمت امیر المومنین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. کیا کہنے. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی، دوسری شب میں جو آیت پڑھی تھی وہ کیا آیت تھی کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یعنی نور ہدایت ہمارے سامنے ہے، حجت تمام ہے. اب میں اپنے مومنین بھائیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، کسی کے پاس یہ حجت نہیں کہ مولانا صاحب میرے پاس تو دین پہنچا نہیں تھا، میرے پاس تو حلال حرام پہنچا نہیں تھا، میں کیا کرتا، مجھے تو صحیح غلط کا پتہ نہیں تھا، میں کیا کرتا. نہ، غلطی ہماری جانب سے ہوگی اگر ہم نے اس نور ہدایت کو حاصل نہیں کیا. یہ دوسری شب کی آیت تھی. ہم ہدایت حاصل کریں نہ کریں اللہ کا نور روشن رہے گا. تیسری شب میں ہم نے بات کو اور آگے بڑھایا تھا. محرم الحرام کی تیسری شب تھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 33 پڑھی تھی ہم نے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ہم تھوڑا سا ریکیپ کر رہے ہیں آج تک لانے کے لیے آپ کو، تاکہ چین دوبارہ مطلب چین جو بنی ہوئی آپ کے ذہن میں استوار ہو جائے. بسم اللہ. کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سلام ہے میری ولادت کے دن. یہ شب جمعہ کی آیت تھی، ہم نے شب جمعہ کی مناسبت سے بھی پڑھی تھی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات اور سلام کی رات ہے امام کو. تو مجھ پر سلام. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میری ولادت ہوئی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن مجھے موت آئے گی اس دن سلام، اور وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن سلام. اس لیے کہ حجت کے زمین پر آنے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے. یہ کیوں خاص 3 دن سلام ہے؟ 3 دن سلام کو یا ساری زندگی میں سلام ہے. ولادت کے دن بھی ہے، شہادت کے دن بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے، یعنی لمحہ و لمحہ ان پر سلام ہے. لیکن خاص ان 3 دنوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ غور کیجئے گا، حجت جب زمین پر تشریف لائیں تو انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، تو اس دن ان پر سلام ہے. مولا حسین کی ولادت کے دن ان پر سلام ہے. ٹھیک ہے. آقا اب عبداللہ حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، ان کے آنے سے انسانوں کو ہدایت ملی ہے، بلکہ فطرت کو بالوں پر ملے. آپ جانتے ہیں حجت کی شہادت سے مذہب کو زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس لیے اس دن بھی ان پر سلام ہے. اور حجت کی قیامت میں تشریف آوری سے امت کو شفاعت ملتی ہے.
سبحان اس دن بھی اللہ، سلام. بے شک. کیا کہنے. تو ان پر ولادت کے دن سلام، شہادت کے دن بھی سلام، شفاعت کے دن بھی سلام. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان تینوں دنوں میں سلام ہے تو ان پر اللہ کی جانب سے کتنا درود و سلام ہوگا جن کے پیچھے نمازی بن کر حضرت عیسیٰ جماعت پڑھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. بارگاہ صاحب زمان علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بات پہنچ رہی؟ کتنا درود و سلام ہوگا ان پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 11ویں فرزند امام عیسیٰ روح اللہ ہوں گے. صحیح البخاری حدیث نمبر 3193. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب ابن مریم تشریف لائیں گے زمین پر لیکن امام تم میں سے ہوں گے. امامت وہ نہیں کروائیں گے. سبحان اللہ. ہے کسی فرقے کے کسی بڑے سے بڑے شخص میں یہ ہمت کہ وہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ حسین کیا کہنے برائے عظمت قائم آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت خوب. یہ ایک حدیث ہے نا فقط جو بخاری میں آ گئی ہے 3193 حدیث نمبر. یہ کافی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں کی امامت ثابت کرنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے لائیے کوئی حدیث تو موجود ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوں گے ایسی ہستی کہ جو حضرت عیسیٰ کے امام ہوں گی. تو لائیے کوئی ایسی ہستی کہاں ہے؟ کس فرقے کے پاس کوئی ایسی ہستی ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے امام بنے؟ اللہ اکبر. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کوئی نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ امامت جو بھی عیسیٰ کی کروائے اسے کم از کم مردہ تو زندہ کرنے آنا چاہیے. بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. یا علی امام عیسیٰ جناب مہدی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر درود و سلام ہے جس دن ولادت ہوئی، جس دن ان کی شہادت ہوگی یا جس دن موت آئے گی اور جس دن وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے. اب یہ سمجھ میں آ رہا، اب ریلیٹ کر پا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور کون سا ہے، کیا ہے؟ ہم نے دوسری محرم کو پڑھا تھا شب میں کہ اللہ اپنے نور کو باقی رکھے گا، چاہے کتنی ہی تم بجھاتے رہو، اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہو، اللہ اپنے نور کو باقی رکھے گا. بے شک. تو یہ اللہ کا نور کون ہے؟ اللہ کا نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی آیت ہیں لیکن آیت اللہ العظمیٰ علی ابن ابی طالب ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا. تو یہ جو ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ روزانہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش ہے کہ عشرہ محرم الحرام اس طرح سے ہو کہ جیسے ایک دھاگے میں تسبیح فاطمہ کے دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں نا، سلام اللہ، بہت اس طرح سے. اور پھر کل چوتھی محرم کی شب میں بات یہاں تک پہنچی کہ جب ہمیں نور خدا سمجھ میں آ گیا تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس نور کی روشنی سے افاضہ کہاں کہاں تک ہے؟ اہل بیت وسیلہ فیض الہی. افاضہ یہاں تک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ترک اولا بھی اسی نور خدا کی وجہ سے معاف ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان کا فیض وہاں سے جاری ہے، ہم کوئی نئے نہیں ہیں یہاں پر. حضرت آدم ابو البشر بھی ان کے فیض کے بغیر اپنی توبہ قبول نہیں کروا سکتے. بے شک. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہم نے پڑھی تھی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سبحان اللہ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یعنی آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات القا فرمائے، فتاب علیہ، اور پھر آدم نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، تو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. کل اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے پنجدن کے نام لیے تو پانچویں فرد پر یعنی نام سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پر شدید گریہ فرمایا حضرت آدم نے. اللہ غور کیجئے گا، روئے زمین پر پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حسین کی پہلی مجلس. صحیح، یعنی ابھی پہلے انسان ہے اس روئے زمین پر اور حسین کی پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی واقعاً کیا ربط ہے انسانیت کا مجلس امام حسین کے ساتھ. سبحان اللہ. بے شک.
ابھی تو کوئی اور ہے بھی نہیں، صرف آدم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر حضرت آدم علیہ السلام گریہ کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کا معنویت اور روحانیت اور انسان کے کمال سے تعلق ہے۔ بے شک، یعنی واقعی یہ بات درست ہے کہ مولا علی سے محبت کے لیے انسان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے انسان کا فقط انسان ہونا ہی کافی و شافی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت ذکر حسین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بات پہنچ رہی ہے اب؟ تو لہذا ہر انسان اگر اس میں انسانیت باقی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ بہت معروف شعر ہے جناب جوش ملی آبادی صاحب کا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، نوع بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی سبحان اللہ، ہمارے ہیں سبحان حسین، اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے۔ ہر قوم پکارے۔ بے شک بے شک، امام برائے حسین علیہ عظمت السلام سید الشہداء بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد و آل صلی محمد۔ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہے، آپ نیوزی لینڈ سے شروع کیجئے اور ساؤدرن امریکہ تک چلے جائیے، دنیا کی ہر قوم میں ہر انداز سے عزاداری امام حسین علیہ السلام رائج ہے، اور اسے اسی انداز سے رائج رہنا چاہیے۔ بس عزاداری میں دو شرطیں، تقصیر اہل بیت کا، توہین اہل بیت کا کوئی پہلو نہ نکلے عزاداری کے کسی کام میں، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے، پھر جس انداز سے آپ ہمیں امام حسین کو برپا کر سکتے ہیں کر لیجیے۔ سبحان اللہ، یا حسین، یا حسین۔ اور کسی نے جواباً جوش ملی آبادی سے کہا کہ اے حضرت جوش، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو کچھ نہ کچھ تو اس کی ایک جھلک ہمیں یوں نظر آ رہی ہے کہ اے جوش، تیرے خواب کو تعبیر مل گئی کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ چاہے کوئی کیسا بھی ہو، زبان کی حد تک کم از کم صحیح لقلق لسانی کو کہنا پڑے گا، امام حسین السلام کا نام لینا پڑے گا۔ امام حسین السلام کا نام شرافت و مظلومیت کا استعارہ ہے۔ سبحان اللہ، جی، تو یہ بات اب ہو چکی کل کی حد تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ امام حسین علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا، اور یہ اب تک کی جو ترتیب آئی کہ اے پروردگار، تو ہمیں ہدایت پہنچا دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجینہ داخل کر دینا، پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کا تو نور ظاہر ہو کر رہے گا، ہمیں اس نور تک پہنچنا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے اس نور کو بجھانے کی، ہمیں پہنچنا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام تک کو ہدایت ملی، اس نور کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام تک کی توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم نے اب تک کی مجالس میں آپ سے پھر اسی موضوع کے تحت پھر نسل نو کی جو تربیت ہے اس پہ تھوڑی سی بات کی، عزاداری کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے، رزق مادی کے ساتھ رزق معنوی کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات ہوئی، مصیبتوں میں استقامت زینبی سے درس کیسے لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک گفتگو کا پورا حصہ گزرا تھا، جب آپ کہیں نہ کہیں ایسے اچھے کام میں جائیں گے تو آپ کے لیے مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی۔ ما رأیت الا جمیلا، بی بی کہہ رہی ہیں کہ اے سبحان اللہ، ابن زیاد سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ چاہے کتنے ہی مصائب آ جائیں، میں نے خدا کی طرف سے اپنے لیے سوائے حسن و خوبی کا اور کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت شریکت الحسین علیہ السلام، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن و خوبی کے۔ سبحان اللہ، اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے، اس پر جو وقت تھا اس کی حد میں بھی اور جتنا علم تھا اس کی حد میں بھی بات ہو چکی ہے، ماشاءاللہ جی۔ اور پھر اس موضوع پر بھی بات ہوئی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں انسپریشن کہاں سے لینی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو جوڑنا کہاں سے، مورل ویلیوز کے لیے، ایتھکس کے لیے۔ اس گھر کا پتہ کیا ہے، اس در کا پتہ کیا ہے، گھر کا پتہ بھی ہونا چاہیے، در کا پتہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اور عزاداری امام حسین علیہ السلام، نصرت امام کا سلیقہ ہے، اصحاب سید الشہداء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، یہ سب اب تک کی گفتگو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج بات مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ سوال
مولانا صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نعمت عزاداری کو یا نعمت ہدایت اس پورے دین کو ہم منتقل کرنا انشاءاللہ اچھی طریقے سے، بالخصوص میں ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے پیرنٹس سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں میں کیسے، کیا اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا؟ سادہ سا جواب دوں، سادہ سا جواب ہے واک این ایکسٹرا مائل۔ سبحان اللہ جی، گو بیونڈ ایکسپیکٹیشنز، یہ جس کا قرآنی ترجمہ ہے صبر اور ضبط۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ایک بہت لطیف آیت ہے قرآن میں، صبر کے بارے میں بہت ساری آیات ہے قرآن میں، ایک آیت تو مجھے یقین ہے میرے ہر سننے والے کو یاد ہے، آدھی آیت میں پڑھوں گا، آدھی آپ اپنے گھر میں ساتھ پڑھیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ سب۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اس آیت سے ابتدا میں کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ پھر یہ نہیں کہا اللہ نے ان اللہ مع المصلین، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر جو ہوتا ہے نا بہت اہم ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ جب آپ کے اپنے بچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یقیناً وہ انشاءاللہ نماز کی طرف آئیں گے، لیکن فقط یہ کافی نہیں۔ ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جو اول وقت کے نمازی ہیں اور بچے جو ہے وہ بے دین ہیں۔ ماں باپ اول وقت کے نمازی، نماز شب کے پابند، بچے دین کی طرف نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فقط نماز آپ کا وقت پہ پڑھ لینا بچے کو دین کی طرف نہیں لے کر آئے گا۔ صبر، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب بچہ یہ دیکھے گا نا آپ کی زندگی میں کہ جہاں کہیں حکم خدا کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، میرے بابا کچھ بھی ہو جائے اس کام کو نہیں کرتے ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ صبر جب وہ آپ میں دیکھ لے گا، یہ سب سے اہم چیز ہے اسے راہ سید الشہداء پر لانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ سب سے اہم چیز آپ کے دین پر چلنے میں جب آپ کو مشکلات اور مصائب آئیں گے، یہ آسان تھوڑی راہ ہے، کوئی سب واہ واہ تھوڑی کریں گے۔ جب آپ دین پر چل رہے ہوں گے، ٹونٹ کرنے والے ہوں گے، تانے دینے والے ہوں گے، دوستیاں قربان کرنی پڑیں گی، تعلقات شاید چھوڑنے پڑیں گے، ہو سکتا ہے کچھ بہت قریبی لوگوں سے آپ کو یہ کہنا پڑے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا، میں آپ کی اس گیدرنگ میں نہیں آ سکتا ہوں، یہاں بے دینی ہو رہی ہے۔ جب آپ کے بچے نے آپ سے صبر کو دیکھ لیا نا، صبر اس کو کہتے ہیں، صبر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کو نہیں کہتے جی۔ حدیث میں آیا کہ صبر کی 3 قسمیں، مصائب پر صبر، فرمایا سب سے ہلکا صبر ہے، جسے ہم سب سے بڑا صبر سمجھتے ہیں، کہ سب سے کم صبر تو یہ ہے، اس سے بڑھ کر ہے واجبات کی ادائیگی پر صبر، آسان نہیں ہے۔ آپ پہ خمس واجب ہو چکا ہے، دل میں ہے کہ ارے $10,000 میری جو ہے وہ سال کی سیونگ ہوئی ہے، میں $2,000 کیوں دے دوں، لیکن نہیں، واجبات کی ادائیگی پر صبر کی، دے دی جا کے۔ اکثر مومنین تو ماشاءاللہ صبر کے ساتھ نہیں شکر کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی میں اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ واجبات کی ادائیگی پر صبر سے بھی ایک بڑی منزل ہے محرمات سے پرہیز پر صبر، یہ حدیث میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کی جنریشن نے آپ کو اس بات پہ دیکھ لیا نا کہ میرے پیرنٹس اس پر صابر ہیں، صابر یعنی استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے پھر دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے، وہ صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے اسے راہ اہل بیت اور راہ علی ابن ابی طالب پر رکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ جی سبحان اللہ۔ عظمت سید الصابرین علیہ السلام، صلوات، اللہم صلی علی محمد و محمد، عجل فرج۔ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو اور اب جو آیت پڑھ رہا ہوں میں، جو سرنامہ کلام میں ہم نے یہ ان اللہ مع الصابرین کی آیت نہیں پڑھی، یہ معروف آیت ہے، ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آیات سے آشنائی رہے مومنین کی، تو ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی ہے 132، بہت لطیف ہے اس میں، صبر کے بارے میں ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں میری گزارش ہے کہ خطاب ختم ہونے کے بعد آپ قرآن کو کھولیے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 نکال لیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ انشاءاللہ اس پہ غور کیجیے۔ ارشاد اقدس سے لائیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اے لوگوں اپنے اہل و عیال کو صلاۃ یعنی نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ نیکی کا حکم دو، انہیں دین کی طرف لے کر آؤ، لیکن کیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لیکن اس حکم دینے میں صبر سے کام لو. جی یعنی تحمل رکھو، فوراً فیڈ اپ نہ ہو جاؤ. جب آپ حکم دے رہے ہیں، یہاں پر وامر کا لفظ ہے لہذا میں ترجمہ حکم کا کر رہا ہوں، یعنی جب آپ اپنے بچے کو لے کر آنا چاہتے ہیں دینداری کی طرف، تحمل کرنا پڑے گا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا قرآن کہہ رہا ہے نماز کا حکم دو لیکن صبر بھی کرو ساتھ میں. سبحان اللہ. مجھے ایمان سے بتائیے گا اپنی جاب کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ ارے جاب سے ایک اور ٹیکس بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ اتنی کوشش اپنے بچے کی دینداری کے لیے نہیں کریں گے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کم از کم اتنا تو دن لگائیں ہم بچے کو دین سکھانے پر. کہیں کہیں اس میں کچھ آپ کو سختی بھی کرنا پڑے گی. اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، حد سے زیادہ سختی نہ ہونے پائے اور حد سے زیادہ نرمی بھی نہ ہونے پائے. حد سے زیادہ سختی نہ ہونے پائے اس پہ میں بہت زیادہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جس ماحول میں کم از کم میں بات کر رہا ہوں، کون سختی کرے گا اپنے بچے کو بہت زیادہ دینداری کے لیے؟ اس معاملے میں کوئی سختی وقتی نہیں کرتا، اور نرمی ہی سے سب چلتے ہیں. دیکھا جائے گا نہیں، دیکھا جائے گا نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، کچھ رولز بنانے پڑیں گے. بچہ اس وقت ان رولز پر عمل کرے گا جب آپ کو وہ 5-6 سال تک دیکھ رہا ہوگا کہ میرے بابا یہی کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی بے شک صحیح. اور اس پر صبر بھی کرنا پڑے گا. بے شک بے شک. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. لا نسألک رزقا، ہم تم سے کچھ اور نہیں مانگ رہے، صرف یہ مانگ رہے ہیں نحن نرزقک، بلکہ یہ بھی جان لو رزق بھی ہم تمہیں عطا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. سبحان اللہ. نماز کا حکم دو، صبر کرو، ہم تم سے اور کچھ نہیں مانگ رہے. لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگ رہے تم سے کچھ. نحن نرزقک، ہم تمہیں کھلاتے رہیں گے. والعاقبۃ للتقوی، یاد رکھو اینڈ ہمیشہ متقین کا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. آگے کاشف الغطاء ہے ہمارے بہت بزرگ عالم، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک کوئی مکروہ تک بھی انجام نہیں دیا. سبحان اللہ. حرام تو چھوڑ دیجئے، مکروہ بھی انجام نہیں دیا. اب 40 دن اگر گزار لیں ایسے کہ کوئی حرام نہ کرے تو بہت بڑی بات ہے. اچھا 40 دن جو ہے نا یہ اپنے اوپر ذرا، 40 دن کا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو من اخلص للہ 40 یوما، 40 دنوں کا خاص ذکر ہے. کاش یہ جو پہلی محرم سے لے کر ہم یہ 40 امام حسین علیہ السلام تک، یہ تو خیر 50 دن بن جائیں گے. تو شہادت، اب بیان جب میں کر رہا ہوں تو آج سے شروع کر دیجئے، بہت اچھی بات ہے. ورنہ کم از کم عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام سے آپ عہد کر لیں کہ شہادت حسین سے 40 حسینی تک یہ 40 دن بنیں گے. من اخلص للہ 40 یوما، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے لیے خالص ہو جائے 40 دن، تو اللہ کہتا ہے کہ میں حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کروا دوں گا. سبحان اللہ. 40 days. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری زندگی کی بات نہیں ہو رہی، 40 days. سبحان اللہ. جیسے آپ وعدہ کریں گے نا، تو جو ہماری ڈیلی کی روٹین کی بات ہے نا، وہ اللہ نہ کرے کوئی فرض کیجئے کہ نماز کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. ارے 40 دن تک تو میں کم از کم فجر کی نماز قضا نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو 1 دن پڑھتے ہیں، 2 دن نہیں پڑھتے، پھر 2 دن پڑھتے ہیں، 1 دن نہیں پڑھتے، 3 دن پڑھتے ہیں، پھر 1 دن مس کرتے ہیں. نا 40 دن تک تو مجھے بہت کیئرفل رہنا ہے. 40 دن تک مجھے جھوٹ نہیں بولنا، 40 دن تک مجھے نگاہ حرام نہیں کرنی. اور جو میں کہہ رہا ہوں 40 دن تک جھوٹ نہیں بولنا، یہ باہر والوں کے ساتھ نہیں، فقط اندر گھر میں بیوی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، وائف کو شوہر کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. 40 دن تک حدیث میں جو اپنے آپ کو سنبھال لے، من اخلص للہ 40 یوما، خالص کر لے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، جو کروں گا خالص اللہ کے لیے کروں گا. جرت ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، اللہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکال کر اس کی زبان پر جاری کرے. سبحان یا اللہ. اللہ. سبحان اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل صل على علی محمد محمد وعلى وعلی محمد. محمد وعجل فرجه. سبحان بات اللہ. واضح ہو رہی؟ کیا کہہ اللہ حکمت کے چشمے. سبحان اللہ. تو یہ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا.
میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ حکمت کے چشمے اللہ زبان پر جاری کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے حکمت کے چشمے ہڈن تو ہے نا، پوٹینشلی اندر تو موجود ہے، صحیح، یعنی فطرت میں ہے، بس ہم نے اپنے آپ کو خالص کر لیا 40 دن تک تو اللہ زبان پر جاری کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں آیا حدیث میں کہ ایجاد کر دے گا، اللہ ہے حکمت لیکن اللہ جاری کر دے گا. سبحان اللہ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا آگے کاشف الغطا 40 دن کی بات یہاں سے نکلی کہ 40 سال تک کہتے میں نے کوئی مکروہ نہیں کیا. تو حرم امیر المومنین کے قریب رہنے والے تھے. اب مولا علی کے حرم کے جوار میں جو رہ رہا ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نماز شب مولا علی کے جوار میں پڑھیں، لیکن جو وہاں کنٹینیوس رہنے والے ہوتے ہیں بعض مرتبہ انسان لینینٹ ہو جاتا ہے. اب جو روز کی بات ہو گئی، ہمیشہ ہی ہم رہ رہے ہیں وہاں پر. تو آگے کاشف الغطا بہرحال جاتے تھے نماز شب پڑھنے کے لیے حرم امیر المومنین میں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو جوان بیٹا ہے وہ بھی ان کے ساتھ آئے نماز شب پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ طٰ کی آیت نمبر 132 میں کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر بھی دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو آئے آگے کاشف الغطا. خود پہلے دیکھیں 40 سال کی محنت ہے، تب جا کر جب بیٹے سے انہوں نے جو بات کہوں گا وہ کہی ہے اس کا اثر ہوا ہے. بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ نماز شب کے لیے آ جاؤ. کہتا بابا مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تو آپ چلے جائیے میں فجر پڑھ لوں گا یہاں پر. اور غلط نہیں کہہ رہا ہوگا، ظاہر ہے کہ آیت اللہ عالم دین کا بیٹا ہے، کم از کم اتنا ہوگا کہ میں فجر پڑھ لوں گا. تو باپ نے کہا اچھا بیٹا ایک شب آ سکتے ہو میرے ساتھ، ایک شب، زیادہ نہیں مانگ رہا تم سے، اتنا تو حق بنتا ہے باپ ہونے کے ایسے سے، ایک شب آ، فقط ایک شب. اچھا بابا آپ کہتے تو میں آتا ہوں. اٹھا وہ وضو کیا. اب نجف اشرف کی سردی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں. طبعی بات ہے کہ جب حرم کے راستے میں آپ جائیں گے تو آپ کو فقیر نظر آتے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے، آج بھی نظر آتے ہیں، اس وقت اور بھی زیادہ تھے. تو فقیر نظر آ رہے ہیں. باپ نے پوچھا بیٹے سے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ فقیر یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اب نہیں معلوم کہ اس نے اپنے آنکھوں کو یوں کرتے ہوئے چل رہا ہوگا کیا کہ بابا اب سیدھی بات ہے، مطلب کیوں بیٹھے ہوئے کا مطلب یہ کہ یہ مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے. صحیح یا اللہ. آگے کاشف الغطا نے کہا کہ بیٹا کتنا مل جاتا ہوگا انہیں؟ کہا بابا پتہ نہیں، 1 درہم 2 درہم 10 درہم 15 درہم نہیں معلوم. کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کچھ بھی نہ ملے؟ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہا بیٹا یہ فقط دنیا کے اس انعام کے لیے جس میں شک ہے، یقین نہیں. ابھی اپنی نیند کو قربان کر کے علی کے حرم کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تم آخرت کے اس ثواب کو جس میں شک نہیں یقین ہے اپنی نیند قربان کر کے خدمت علی ابن ابی طالب میں نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے، کیا تم نہیں پہنچ سکتے ہو؟ سبحان اللہ. تو یہ اولاد کے ساتھ تعلق اس طرح سے ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو میں نے پہلے کہا کہ واک این ایکسٹرا مائل. آپ کو کچھ اور آگے سوچنا پڑے گا کہ مجھے دین پہنچانا کیسے. دیکھیں اس میں آپ لینینٹ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ارے میں نے سمجھایا میرا بچہ سمجھ نہیں رہا میں کیا کروں. نا اگر بچے کو میڈیسن دینی ہو بچہ نہ کھا رہا ہو تو ایسے بیٹھ جائیں گے ارے میں کیا کروں، نہیں کھا رہا تو نہیں کھا رہا. یا کھلائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. کیا کہنے، سبحان اللہ. جسم کے معاملے میں جتنی کیئر کرتے ہیں اتنی روح کے معاملے میں کم از کم کیجیے. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. تو یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے پھر جو بچوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو. صاحب اپنے عباد ایک وزیر تھے، ایرانی وزیر، عالم بھی تھے. حتیٰ شیخ صدوق نے اپنی بعض کتابیں انہیں ہدیہ کی تھی، یعنی اتنے لیول کے عالم تھے وہ کہ اپنی کتابیں شیخ صدوق نے انہیں ہدیہ کی تھی. اور بہت سخی تھے، بہت زیادہ سخی. یعنی ایک شب میں اس زمانے میں ہزار لوگوں کو افطار کرواتے تھے. تو دیکھا ایک مرتبہ گلی میں ایک شوہر اور زوجہ کا جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں. تو انہوں نے پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہا ہماری بیٹی کی شادی ہے اور مال و اسباب اتنا ہو نہیں سکا، اہتمام نہیں ہو سکا کہ ہم شادی کے لیے ذرا اہتمام کے ساتھ کوشش کر سکیں. تو کہا کہ اب یہ خود ایک موضوع ہے پورا.
کہ اس میں جو اہتمام کی ڈیوٹی ہے وہ کس کی ہے، اور ہم نے کتنی رسمیں دنیا اس میں بڑھا دی ہیں، اور حلال کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، اور شیطان نے حرام کو کتنا زیادہ آسان بنا کر ہر ایک کے فنگر ٹپ پہ یا موبائل پہ پہنچا دیا ہے۔ تو اس میں تو میں بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں بالکل ایک موضوع پہ اور نکل جاؤں گا، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی مجلس میں آ بھی جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میاں بیوی جھگڑ نے، سب سے نیک عبادت ہے، احادیث میں آیا ہے کہ ہماری ہزاروں نمازوں اور ہزاروں روزوں سے بڑھ کر ثواب ہے اگر کوئی کسی دو مومن میں سلو کروا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان نیکیوں کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں۔ کہا انہوں نے کہ میرا کمبل لے آؤ۔ اچھا، آج کے زمانے میں کمبل اس زمانے میں بڑی ایک ریئر کموڈیٹی ہوتی تھی، گرمی سے بچنے کے لیے کسی کے پاس کمبل ہو، کہا نہیں میرا کمبل لے کر آؤ، میرا قالین لے کر آؤ، میرے اسباب لے کر آؤ، اور پھر ان سے کہا کہ دے دو اپنی بیٹی کو۔ تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنے سخی کیسے بنے؟ کیا آپ نے ابھی کسی کو جھگڑتے ہوئے خالی دیکھا؟ نہ جان نہ پہچان، کیا سب میرا اسباب لے کر آؤ، دے دو سب؟ کہتے تھے سخی میں اپنی ماں کی وجہ سے بنا۔ بہت ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہتے سخی میں اپنی ماں کی وجہ سے بنا۔ میری ماں ہر رات میرے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھ دیتی تھی۔ تربیت کا انداز دیکھیں، ہر رات تکیے کے نیچے۔ اب ضروری نہیں کہ آج آپ بھی یہ کام کریں گے، آج اب اے ٹی ایم کا زمانہ ہو گیا، آج اب کریڈٹ کارڈ کا زمانہ ہو گیا، لیکن آپ کو کچھ اپنے طور پر اہتمام کرنا پڑے گا کہ میری ماں ہر رات میرے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھ دیتی تھی، اور آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، کیونکہ کیش بھی دیا جاتا ہے۔ تو صبح کہتی تھی، جب میں اٹھتا تھا نا تو صبح صبح مجھ سے کہتی تھی کہ جب اسکول جانا تو راستے میں جو پہلا فقیر نظر آئے نا اسے یہ دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے میری اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں ہر صبح کو اٹھتا تھا تو پہلے تکیے کے نیچے دیکھتا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ میری ماں نے رکھا ہے کچھ نہ کچھ فقراء کے لیے۔ یہ ہوتا ہے قلب و روح میں اتار دینا سخاوت کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اہل و عیال کو حکم دو نیکی کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پھر صبر کے ساتھ پابند رہو اس پر۔ سورہ طٰہٰ۔ پھر کہتا ہے میں جو کچھ ہوتا تھا فقراء کو بانٹ دیتا تھا۔ پھر حتیٰ جب یہ خود وزیر بن گئے تو کہتے تھے اپنے خادموں سے کہ وہ میرے تکیے کے نیچے، حتیٰ خود تو وزیر تھے، کہ میرے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھ دیا کرو تاکہ جو میری ماں نے مجھے عادت کروائی ہے وہ مجھے یاد رہے، میں بھول نہ جاؤں اسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے اہم ہے تربیت کرنے میں پیشنس۔ پیشنس کا مطلب میں نے عرض کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں، ایفرٹ، کوشش، لگے رہنا، مستقل، ہمت نہ ہارنا، یہ ہے پیشنس۔ علم کے حصول کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ہر کسی اچھے مقام درجے تک پہنچنے کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کی ایک حدیث سناتا ہوں، مولا کے نام پر صلی اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ جانتے ہیں آپ سورہ کہف میں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید کچھ اور صبر کر لیتے نا تو حضرت خضر سے کچھ اور حاصل کر لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، حضرت خضر استاد حضرت موسیٰ، تو ہم تو ایسی کوئی بات کہہ نہیں سکتے، لیکن امام جعفر صادق جو ان دونوں کے آقا اور مولا ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں نا ایسی بات۔ بے شک، بے شک۔ کیا کہنے کے بلا، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ جانتے ہیں حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں، تو حضرت خضر سوراخ کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں۔ تو خضر ہیں استاد موسیٰ، تو اس وقت آسمان سے ایک پرندہ آیا تھا اور اس نے سمندر میں چونچ سے پانی پیا۔ اب ایک پرندہ، اس کی چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا، وہ پانی پی کر اڑتا ہوا چلا گیا۔ چونچ اس کو کہتے ہیں منقار، ٹھیک ہے۔ تو آواز قدرت آئی تھی کہ اے خضر، یاد رکھیے گا کہ آپ استاد موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں ان کے استاد ضرور ہیں، لیکن آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہے مصطفیٰ، ان کے وسیع ہیں جن کا نام ہے مرتضیٰ۔ آپ کے علم اور ان کے علم میں اتنا فرق ہے کہ جو چونچ میں آ گیا ہے وہ آپ کا علم ہے، جو سمندر میں رہ گیا ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی مولا، غالب علی کل غالب،
علی علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے قبلہ سبحان اللہ. اس عالم کل سے لوگ پوچھتے تھے کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں اور قدر نہیں کی. آج میں خود اللہ نے اس کا انجام اور حساب کتاب یہ کیا کہ اس کے سر پر بال بچے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی بالکل فلیٹ ہو گیا تھا. تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کہا بھی تھا اسے کہ اگر تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے سر پر بال کتنے تو میں نے بتا بھی دیا تو تو کنفرم کیسے کرے گا کہ بتایا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. سوال تو وہ کر لے کہ جس کا جواب تو خود کہہ تو سکے دیکھ تو سکے کہ ہاں جو مولا کائنات نے کہا تھا وہ کیا جواب تھا. سبحان اللہ. پر جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا. جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا. جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عظمت امام مبین علی علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا. جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا. اور مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. سبحان اللہ بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان علی مولا. زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. نبی بولے خدا بولا علی مولا علی مولا. علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا. علی مولا. حیدری یا حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا مانگا جو ایک بار تو صدق رسول سے مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے. دونوں صحیح. اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. سادہ سی بات آپ دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن میں ہم یہاں پر مجبور ہیں کہ اپنے گھروں ہی میں فرش عزا بچھا کر مجلس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کریں. لیکن لاک ڈاؤن میں بھی نیاز اہل بیت کتنی ہے دیکھیے. اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. یعنی واقعی یہ تو طے کہ حسین ابن علی اپنے محبوب کو اپنے ان سے محبت کرنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس کو سمجھنا آئیں گے جنت کے راستے جو شخص کربلائے معلیٰ نہیں گیا. کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. اس کو سمجھنا آئیں گے جنت کے راستے جو شخص کربلائے معلیٰ نہیں گیا. بکنے گیا تھا رخ پہ ملے خاک نینوا. بکنے گیا تھا فقط کربلا کی خاک لگا کر. بکنے گیا تھا رخ پہ ملے خاک نینوا. میرا کسی سے دام لگایا نہیں گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ بے شک. کیا سبحان اللہ. بھائی بکنے گیا تھا رخ پہ ملے خاک نینوا. میرا کسی سے دام لگایا نہیں گیا. خیمے میں یوں چراغ بجھایا گیا وسیم. خیمے میں یوں چراغ بجھایا گیا وسیم. اب تک حریم دین سے اجالا نہیں گیا. کیا کہنے سبحان اللہ. کیا کہنے برائے عظمت سید الشہداء بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اس پر صبر کی ضرورت ہے عزیزوں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ صبر کر لیتے تو انہیں مزید عطا ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی میں آپ کے سامنے سورہ کہف ہے نا, میں کچھ آیاتوں کو پڑھتا ہوں اس کے بعد بس اختتام تک جاتے ہیں. قال اللہ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر سے, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. آیت نمبر 66 ہے یہ. کیا آپ مجھے کچھ ایسی باتیں سکھائیں گے جس سے مجھے کچھ رشد ملے, یعنی مجھے وزڈم, میری انٹیلیکٹ اس میں اضافہ ہو. دین آیت نمبر 67 قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر کہتے ہیں میں اپنے ساتھ رکھ تو لوں گا آپ کو لیکن آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. کیا کہنے خدا کی قسم. کیا کہنے قبلہ. ہائے ہائے کیا کہنے.
ارے بھائی مل کے صلوات بھیج دیں، حق بنتا ہے ایک صلوات۔ صلی علی محمد وعلى محمد۔ ارے سلامت رہے قبلہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بھائی استاد تو اپنے شاگرد کو پہچانتا ہے نا اچھی طرح سے۔ ارے بابا نعرہ حیدری، یا علی حیدر، علی حیدر، محمد وعلى محمد، بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ بہت خوب۔ بلغزوری انک لن تستطيع معي صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر کہا بھی، یعنی وضاحت بھی کی کہ یہ شاید آپ کا قصور بھی نہیں ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور اے موسیٰ آپ صبر کیسے بھی کر پائیں گے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے اس پر کیسے صبر کر پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا واقعہ سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں کہ اے خضر آپ کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہیں؟ معاملہ پتہ کیا ہے، حضرت موسیٰ ہے ظاہر کے پابند اللہ کی جانب سے، جو نے شریعت ملے ظاہر کے پابند۔ حضرت خضر علیہ السلام ہے باطن اور تعویل پر معمول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت خضر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کیف تصبر، آپ صبر نہیں کر پائیں گے جبکہ آپ کو باطن نہیں معلوم ابھی۔ علی ما لم تحط بہ خبرا، جب آپ تعویل کو نہیں جانتے، باطن کو نہیں جانتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ میری بات پہنچ سکے، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے حجت کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بہت سی چیزوں کا باطن ہمیں نہیں پتا، بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ایکسپیکٹیشن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ آپ کو باطن نہ بھی پتا ہو تب بھی چونکہ خضر آپ کے استاد ہیں آپ سر تسلیم خم ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ارے تمہیں باطن نہیں سمجھ میں آ رہا کسی شے کا، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا میوزک کیوں حرام ہے، علی نے کہہ دیا سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حکم شرعی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب مولا نے کہہ دیا نہ سمجھ میں آئے۔ ہزار لوگ اور آ کے کہیں کہ نہیں، آج کل تو کتنا ہونے لگا ہے، مثال طور پر خود بچوں ہی کی میوزک سے پڑھائی ہے تو کتنا اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے اسکول میں بھی، آپ بچوں کے اسکول میں جب بالخصوص ایڈمیشن کرواتے ہیں، یہاں کی میں بات کر رہا ہوں میلبرن سڈنی وغیرہ کی، تو آپ سے ایک فارم بھرواتے ہیں وہ۔ ہمارا تو ظاہر تجربہ یہ رہا ہے کہ آپ فارم میں باقاعدہ لکھیے، اس میں جو ڈیٹیلز آپ سے مانگتے ہیں بچے کی ڈیٹیلز اس میں لکھیے کہ ہمارا میوزک سے ڈانسنگ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لکھیں ان تک۔ اور ہم اپنے شعور کے ساتھ اور اپنے یعنی اپنی آمادگی کے ساتھ، جبرن نہیں، اختیار کے ساتھ جو بھی الفاظ آپ لکھنا چاہیں، ہم نہیں ان چیزوں کو اٹینڈ کرنا چاہتے۔ جتنا آپ لکھیں گے سمجھائیں گے بات کو، اتنا زیادہ اچھی بات آگے پہنچے گی اور پھر آپ کو اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یا اللہ، سبحان اللہ، آیت پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ تو رہے تھے پھر آخر میں پورا کر نہیں پائے۔ سبحان اللہ، آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ ولا اوصی لک امرا، کہتے ہیں میں آپ کے امر کی مخالفت نہیں کروں گا، رکھ لیں مجھے ساتھ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی الگ ہی نورانیت ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا کس سورہ سے سنا رہا ہوں؟ سورہ کہف۔ ماشاء اللہ۔ سورہ کہف کی کیا خصوصیات ہے؟ امام حسین نے 9 کے نیزہ پہ کیا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ قاری سورہ کہف، حسین علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف ہی کیوں پڑھا تھا۔ میں بہت چھوٹا ہوں اس معاملے میں کہ میں یہ درک کر سکوں کہ حقیقت و کن ہے مصلحت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، کہ وہ سورہ کہف کیوں پڑھ رہے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیتیں آپ کو پتہ ہے کتنی ہیں؟ 110۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی حیدر، کیا کہنے۔ سورہ کہف کو بعض روایات میں سورۃ امیر المومنین کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اکبر، اللہ، کیا کہنے، عظمت امیر کائنات
علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے قبلہ؟ سبحان اللہ. ارے کیوں نہ ہو سورہ امیر المومنین جب خضر کے استاد علی کا سورہ ہے. ارے بابا نعرہ علی علی حیدر. بہت سبحان اللہ. علی کے شاگرد کا سورہ ہے نا یہ. 110 آیتیں. شاید آقا عبداللہ حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ پر سورہ کہف کو پڑھ کر یہ سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی علی کی ولایت کو بچانے کی خاطر اپنے گھر سے نکل جائے نا تو اس کا جسم کٹ بھی جائے، بدن کہیں رہ جائے، سر پھر بھی علی کی ولایت بولتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے شہید ولایت امیر حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کیا کہنے. جی تو گفتگو بالکل محرم سے مربوط ہے. میں سورہ کہف سے آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. حضرت خضر نے کیا کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ رکھ لیجئے، میں آپ کے امر کی مخالفت نہیں کروں گا، انشاءاللہ صبر کر لوں گا. قال حضرت خضر کہتے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے نا تو مجھ سے کسی چیز کا پوچھنا نہیں پھر کچھ. یہ حجت پر آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہر جگہ اپنا وائے لے کر نہ آ جائے کیجئے کہ یہ وائے کیوں ہے ایسا. اللہ اکبر. کیا پیغام ہے قبلہ. سبحان اللہ. جب وہ مصلحت میں سمجھیں گے مولا بتا دیں گے وائے کیوں ہے، فجر کی 2 رکعت کیوں بتا دیں گے. وہ ابھی بول رہے ہیں نا پڑھ لو تو پڑھ لو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہر چیز کے لیے وائے ہے نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہر ایک کو ہر چیز کی مصلحت پتا چل جائے تو پھر وہ امتحان کہاں رہا کہ تمہارا دل جھکا ہوا ہے علی کے سامنے یا نہیں. امتحان کہاں رہا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو کہا مجھے پوچھنا نہیں پھر کسی چیز کا. حتی احدث لک منہ ذکرا. ہاں یہ کہا یہاں تک کہ میں تمہیں خود لاجک بتا دوں گا. یا اللہ میں بتاؤں گا تمہیں لیکن صبر کرنا. فانطلقا پس حضرت خضر حضرت موسیٰ دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا. یہاں تک کہ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے اس پہ سوراخ کر دیا. قال حضرت موسیٰ کہتے ہیں اخرقتہا لتغرق اہلہا. آپ نے کیا سوراخ اس لیے کر دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا. یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اپنے آپ کو رکھیے. دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، ان کی شان کچھ اور ہے. میں کچھ لب کشائی کہیں پہ کچھ نہیں کر سکتا. میں تو اپنا آپ کا سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کام کیوں کیا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات کر دی آپ نے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے بس اچھا میرا مواخذہ نہ کیجئے، میں بھول گیا تھا. واہ واہ. بما نسیت میں بھول گیا تھا. ولا ترهقنی من امری عسرا. مجھے چھوڑ کر اس وقت مجھے مشکل میں نہ ڈال دیجئے، ساتھ رکھیے مجھے اپنی پلیز. یعنی میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ ترجمہ تو میں نے آیت ہی کا پڑھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اس وقت مجھے مشکل میں ڈالیں. یعنی پلیز آئی ایم ریکویسٹنگ یو، پلیز مجھے ساتھ رکھیں. سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے رکھتے ہیں. فانطلقا پھر دونوں ایک جگہ آگے چل پڑے. حتی اذا لقی غلاما. یہاں تک کہ ایک جوان سے ملاقات ہو گئی. فقتلہ. حضرت خضر نے قتل کر دیا. یا اللہ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. آپ نے ایک محترم نفس کو بغیر جرم کے مار ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا. وہاں پر کہا تھا یہ کشتی میں سوراخ کیا ہے تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. یہاں پر کہا یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. یعنی قتل کر دیا آپ نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے پورے وجود سے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک. سن لیجیے گا. حضرت خضر نے جوان کو مار دیا. حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پا رہے. کیا پیغام ہے اس میں؟ پیغام یہ کہ حجت خدا کے ہاتھ میں اگر تلوار بھی ہے نا تب بھی وہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مصلحت ہے اس میں، کوئی مصلحت ہے. بے شک. اور یاد رکھنا اس کے بالمقابل
کسی گمراہ کی زبان پر نعرہ تکبیر بھی ہے نا تو اس میں فتنہ ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے جملہ، سبحان اللہ. جی یعنی میں کہہ دیتا ہوں، سامنے کہہ دیتا ہوں، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے تو نعمت الہی ہے، حاکم شام کے ہاتھ میں قرآن بھی لے کر آ جائے تو فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ. خوب. عظمت امیر المومنین علی علیہ السلام، صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا میں تو چاہتا تھا کہ گفتگو 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے، اب سے کم از کم 2-3 تقاریر تک، لیکن مجھے ایک مومن نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے خود بار اتنا اوپر کر دیا کہ آپ 1.5 گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں تو اب 1 گھنٹے میں تو ہمیں لطف آئے گا نہیں اور ہمارا دل بھرے گا نہیں. تو اس مومن کی خاطر صحیح آپ نے، اب انہوں نے کہا ہے پتہ نہیں سب یہی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے میں تو نہیں جانتا، لیکن گفتگو میں کر رہا ہوں کم از کم 1 گھنٹے سے اوپر چلی جائے گی، بلکہ شاید چلی جا چکی ہے. اچھا بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. علی کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہونا تو وہ نعمت ہے، اس لیے کہ وہ زمین سے فساد فی الارض کو ختم کرنا چاہتے ہیں. علی کے دشمن کی زبان پر نعرہ تکبیر بھی ہے نا، دھوکے میں نہیں آ جانا. ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر کی آڑ میں اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے وہ تمہیں علی ہی سے دور کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے جو دور کرے وہ ایجوکیشن فتنہ ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. جو حق سے کرے دور وہ تدبیر بھی فتنہ، اولاد بھی، اجداد بھی، جاگیر بھی فتنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت خضر نے قتل کیا. اہل بیت پہ لعنت. بات واضح ہو رہی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی قتل کیا ہے، لیکن اس میں مصلحت ہے. اب حضرت موسیٰ اس وقت صبر نہیں کر پا رہے تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. میں آیت نمبر 75 تک آ گیا ہوں. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان سألتک عن شیء بعدھا، اچھا اگر اس کے بعد میں کچھ پوچھ لوں نا تو فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو صاحبنی اسی صحابیت سے ہے، مجھے اپنی صحابیت میں نہیں رکھیے گا. پھر قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ کے لیے پھر ضروری بھی نہیں ہوگا کہ میری معذرت کو قبول کریں. ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیں مجھے. فانطلقا، بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا لفظ فانطلقا، پھر دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ گاؤں کے پاس پہنچے. استطعما اہلہا، دونوں نے ان گاؤں والوں سے کہا تھوڑا کھانا تو کھلا دیجئے ہمیں. فابوا ان یضیفوہما، کہ گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو کوئی مہمان نہیں رکھیں گے. مہمان نوازی سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا. اچھا اس زمانے کی مہمان نوازی بڑی ہوتی تھی، اور بالخصوص آج بھی گاؤں دیہات میں کتنی مہمان نوازی ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے خود قرآن میں ہے کہ ان دونوں نے طعام طلب کیا پھر بھی انہوں نے کھلانے سے انکار کر دیا. یہ تو بہت بری بات تھی. فوجد فیہا جدارا، لیکن حضرت خضر نے اس دوران میں دیکھا کہ ایک گاؤں میں ایک دیوار ہے. یرید ان ینقض، وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے. فاقامہ، حضرت خضر نے فوراً کہا اچھا ٹھیک ہے کھانا نہیں کھلاتے، میں مرمت کر دیتا ہوں اس دیوار کی. حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے، کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اجرت لے لیتے آپ چاہتے تو. کھانا بھی نہیں کھلایا انہوں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت خضر کہتے ہیں قال هذا فراق بینی و بینک، ہاں یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق کا وقت ہے. کیا اللہ کی قسم. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، بتأویل، غور کیجئے گا لفظ، میں نے کہا تھا حضرت خضر تعویل کے پابند ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا. حضرت موسیٰ ظاہر کے پابند تھے. قرآن میں ظاہر کو کہتے ہیں تنزیل، باطن کو کہتے ہیں تعویل. حضور نے کہا تھا اے علی میری جو جنگ ہے نا کفار سے وہ تنزیل پر ہے، تمہاری جنگیں ہوں گی نام نہاد مسلمانوں سے وہ تعویل پر ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کے باطن پر علی کی جنگ ہوگی کہ قرآن کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. تنزیل کو مانیں گے، تعویل کا انکار کریں گے. اللہ اکبر. کہ میں بتاتا ہوں تعویل کیا ہے. اب میں خیر یہ تو لفظ سے جوڑ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، حضرت خضر علیہ السلام نبی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہتے ہیں میں تعویل بتاتا ہوں
کہ میں نے کام کیوں کیا تھا, آپ صبر نہیں کر پائے تھے. اب سفینہ, یہ جو کشتی تھی, فکانت لمساکین, سفینہ کا لفظ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجا, سفینہ کے لفظ سے سب واقف ہے. جو کشتی تھی فکانت لمساکین, یہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی, مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر, یہ دریاؤں میں کشتی چلا چلا کر اپنا گزارا بسر کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا, اس لفظ سے بھی مجھے کام لینا, یاد رکھے گا. میں نے چاہا, سنگولر لفظ ہے, میں نے, فرسٹ پرسن سنگولر ہے, میں نے چاہا کہ میں کشتی میں عیب پیدا کر دوں. فاردت ان اعیبھا وکان وراءہم ملک, ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا, وہ تمام کشتیوں کو غصب کر رہا تھا. تو میں نے سوراخ کر دیا کہ جب وہ اس کشتی کو پہنچے گا تو چھوڑ دے گا, اس لیے کشتی میں سوراخ ہے, کشتی ان کی بچ جائے گی. بعد میں وہ کشتی کی مرمت کر لیں گے, بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مجھے جملہ کہنے دیں, یعنی اللہ کبھی چھوٹے نقصان میں مبتلا کر کے کسی کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. ایک ایک لفظ میں اتنے درس ہے نا, یقین جانیے گا. میں اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہوں, 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد بھی میں روک رہا ہوتا ہوں کہ میں کہاں رکوں بس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. یعنی اللہ سمجھایا اللہ نے کہ دیکھو خضر نے سوراخ کیا, کشتی عیبدار ہو گئی. فاردت ان اعیبھا, عیبدار کیا کشتی کو, لیکن چھوٹے نقصان میں اللہ نے مبتلا کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا. درس نہیں ہے کیا اس میں؟ اب یہ نہ کہیں میری جاب کیوں چلی گئی. ٹھیک ہے, خود کی سستی کی وجہ سے نہیں, کاہلی کی وجہ سے نہیں, لیکن آپ ایفرٹ کر رہے تھے, کوئی ایسا معاملہ ہوا جاب چلی گئی. ہو سکتا ہے چھوٹے نقصان کی وجہ سے جاب لے کر اللہ نے آپ کی جان مثلا بچا لی ہو, ہو سکتا ہے آپ کی عزت بچا لی ہو, اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے اس جاب کو لے کر اللہ نے آپ کا ایمان بچا لیا ہو. یہ بھی نہ کہیں کہ میری فلاں جگہ شادی کیوں نہیں ہوئی. یہ بعض جو یوتھ ہوتے ہیں وہ اسی چکر میں رہتے ہیں. ارے نہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی نسلوں کی بڑی مصیبت سے بچا لیا. اللہ پر ایمان رکھیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ, بس آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں. میں آگے بڑھ رہا ہوں. وَأَمَّا الْغُلَامُ, یہ آیت نمبر 80 پڑھ رہا ہوں سورہ کہف کی. وَأَمَّا الْغُلَامُ 70 سے شروع کیا تھا, 10 آیتوں پر آگے ہوں میں صبر کرتے کرتے. اس تقریر کو دوبارہ بعد میں سنیے گا اچھی طرح سے, تاکہ اور وجود میں ہضم ہو سکے اچھی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور حضرت خضر کہہ رہے ہیں وہ جو جوان لڑکا تھا نا جسے میں نے مارا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے ماں باپ مومن تھے. ٹھیک ہے, وہ تو مومن تھے. فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, خطرہ انہیں یہ تھا کہ اپنے گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ جو بچہ ہے وہ انہیں بھی کفر اور سرکشی میں پھنسا لے گا. اللہ اکبر. یعنی بچہ پہلے کافر بنے گا, طغیان کرے گا, اور ماں باپ کو بھی پھنسا لے گا اپنے ساتھ. فَأَرَدْنَا, تو ہم نے ارادہ کیا. اچھا, جب کشتی میں سوراخ کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ میں نے ارادہ کیا یا ہم نے ارادہ کیا؟ سبحان اللہ. وہاں کیا کہا تھا؟ میں نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے, یہاں کیا کہا؟ یہاں یہ نہیں کہ قرآن ہے, قرآن ہے تو یہاں بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ حضرت خضر نے کہا فَأَرَدْتُ أَن يُبْدِلَهُمَا, نہ فَأَرَدْنَا, میں نے ارادہ کیا نہیں, ہم نے ارادہ کیا. یہ فرسٹ پرسن سنگولر سے پلورل کیوں ہو گیا؟ وہ بھی اللہ کے ارادے سے کیا تھا, یہ بھی اللہ کے ارادے سے کیا. وہاں کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا, یہاں کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا. یہ لفظ کیوں بدل گیا میرے بھائی؟ اچھا, سوال ذہن میں رکھیے گا, جواب دیتا ہوں. فَأَرَدْنَا, ہم نے ارادہ کیا, يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ, ہم نے ارادہ کیا کہ ان ماں باپ کا رب انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کر دے گا. حضرت خضر نے قتل کیا ہے, تعویل کے پابند ہیں, کیونکہ وہ طغیان اور کفر کر کے ان مومن ماں باپ کو بھی غلط راستے پر لے کر آئے گا. اچھا, روایتوں میں ملتا ہے, سبحان اللہ, روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے جو نعم البدل عطا کیا نا ان ماں باپ کو, بیٹا لیا تھا اور بیٹی عطا کی. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا آپ کو راہ راست سے ہٹانے والا ہو, لیکن بیٹی کو اللہ ایسے عطا کر دے کہ آپ کو ایمان کے راستے پہ رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. قدر کیجیے اپنی بیٹیوں کی. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان ہستیوں پر ایک اور مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں خانواد عصمت کی تمام بیٹیوں پر. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرجہم.
نہیں، تو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی. زکاتن اقرب رحمہ، ہم وہ انہیں پاکیزہ اولاد عطا کریں گے جو پاک تینت بھی ہوگی، اپنے ماں باپ سے محبت بھی زیادہ کرتی ہوگی. یہ بھی آیت ہے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اچھا جہاں تک دیوار کی بات ہے، حضرت خضر کہہ رہے ہیں وہ دیوار کیوں بنا دی؟ بغیر اجرت لی دیوار بنا دی، جبکہ کھانا بھی نہیں کھلایا تھا انہوں نے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی، یتیمین فی المدینہ، وہ شہر میں رہتے تھے. اچھا یہ گاؤں کا واقعہ ہے، تو وہ شہر میں رہتے تھے لیکن دیوار تھی ان کی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بھی بہت نیک آدمی تھا، اور ان کے باپ نے یہ سوچا تھا کہ میں اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھ کے چلا جاؤں، جب یہ میرے بچے خود جوان ہو جائیں گے تو انہیں پتا ہے وہ دیوار کے پاس آئیں گے اور دیوار کے نیچے سے خزانہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، تو دیوار گرنے والی تھی. تو میں اب حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو میرے رب نے ارادہ کیا کیا؟ أَن يَبْلُغَ أَشَدَّهُمَا، کہ جب یہ جوانی تک پہنچ جائیں. ابھی اس لفظ پر شاید آپ نے دقت کی یا نہیں کی مجھے نہیں معلوم. جب کشتی میں سوراخ کیا کہ میں نے ارادہ کیا، جب بچے جوان کو قتل کیا ہم نے ارادہ کیا، جب دیوار بنائی فاراد ربک، آپ کے رب نے ارادہ کیا. سبحان اللہ. واقعہ ترتیب سے چل رہا ہے، الفاظ بدلتے جا رہے ہیں. حکم ہے اللہ کا، لیکن کبھی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، کبھی کہتے ہیں رب نے ارادہ کیا. یہ جواب میں دیتا ہوں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو. رب نے ارادہ کیا کہ جوانی تک پہنچ جائیں یہ بچے. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں. تو اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والوں کو وہ خزانہ نظر آ جاتا، وہ تو لوٹ لیتے اسے. رحمتم من ربک، تو یہ تو رحمت تھی اللہ کی ان بچوں پر. سبحان اللہ. وما فعلته عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہی نہیں، اللہ اپنے خدا کے حکم سے کیا. ذالک تعبیل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کا راز ہے جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا میں آپ سے اس سوال کا جواب دے کے جا رہا ہوں منزل مصائب پر. جب کشتی میں سوراخ کیا نا تو وہاں لفظ ہے عیب، کہ کشتی کو عیبدار بناؤں. میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار بناؤں تاکہ وہ کشتی بچ جائے، اگرچہ کہ حکم خدا سے تھا لیکن عیب پیدا کرنا تھا نا، لہٰذا اس عیب کو خدا کی طرف نسبت نہیں دی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے کہا کہ میں عیبدار بنا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. واہ. اچھا جب جوان کو قتل کیا تو قتل کرنا ایک کام تھا اور پھر اللہ ایک اور نعم البدل دینے والا تھا. تو قتل کرنا بظاہر کبھی کام ہے اگرچہ کہ حکم خدا سے، لیکن جو ظاہر ہے اس کا وہ ذرا سخت ہے نا، جبھی تو حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر پائے تھے. اور جب بیٹا یعنی بیٹی عطا ہوگی وہ اللہ کی جانب سے نعمت اور رحمت ہے. تو کہا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، یعنی خود کو شامل کیا رب کے ساتھ. ہم نے ارادہ کیا یعنی قتل کی نسبت اپنی طرف دے دی، وہ جو بیٹی عطا ہوگی اس کی نسبت اللہ کی طرف دے دی. ہم نے ارادہ کیا. سبحان اللہ، پہنچ رہی ہے کیا کہنے، بہت خوب. جو دیوار بنائی یہ قرآن ہے، قرآن ایسے سمجھ میں آئے گا ذکر امام حسین کے صدقے میں. بے شک. سبحان اللہ. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشَدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ میں اس دیوار کو بنا دوں بغیر اجرت کے. چونکہ دیوار کو بنانا بغیر اجرت کے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں ظاہر میں بھی کوئی شر نہیں ہے، لہٰذا اپنا نام ہی نہیں لیا کہ میں نے ارادہ کیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ بغیر اجرت اس دیوار کو بنا لوں تاکہ وہ جوان اپنے خزانے کو بچا لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. سبحان اللہ. بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے عزیزوں؟ کبھی زندگی میں بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، بے شک. سبحان زحمت اللہ. اٹھانا پڑتی ہے. لہذا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ کے نمبر 153 میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. اور بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ایک اور ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45. ابھی جو میں آیت پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. اب جو آیت پڑھا ہوں وہ 45 ہے. لوگ اسے مکس کر دیتے ہیں، یہ دو الگ الگ آیتیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے نہیں، صبر پہلے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور یاد رکھو نماز بہت سخت ہے مگر جس کے دل میں خضوع و خشوع ہو اس کے لیے نماز آسان ہے.
سبحان اللہ. یہ کیا کر رہا کیا کاش اس کی تعویل پہنچا سکوں. بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 2 بالکل 26 جلد کی بالکل سٹارٹ میں مولا کائنات نے خود فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو کہ نماز بہت سخت ہے. نماز کو قبول کرنا الا علی الخاشعین. خاشعین کہتے ہیں جس کا دل اچھی طرح سے جھکا ہوا اللہ کے سامنے. صحیح. مولا نے کہا اس کا ظاہر یہ ہے نماز اور صبر. باطن جانتے ہیں کیا ہے؟ کفى الصبر رسول اللہ. صبر سے مراد یہاں رسول اللہ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے مدد حاصل کرو. یا اللہ یا اللہ. واہ 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 واہ. اور نماز کیا ہے؟ والصلاۃ اقامت و ولایتی. ارے مولا کا صبر سے مراد رسول اللہ ہے, نماز سے مراد میری ولایت کو قائم کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. نہ ایک سن لیجئے گا, آگے جملہ سمجھنا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لہٰذا یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنا سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا ہو. کہ نماز پڑھنا سخت ہے جس کا دل جھکا ہوا ہو. اب مجھے تعویل کے اعتبار سے ترجمہ کرنے دیجئے گا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یعنی محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی ولایت سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. علی کی ولایت کو قائم کرنا بہت سخت ہے, صرف اس کے لیے آسان ہے کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری. یا علی مولا. بارگاہ صبر و صلات علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد عجل فرج. عجل فرجه. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. بس عزیزوں اسی خاطر ہے آج ایک اور ہی مزاج میں گفتگو ہوئی, لیکن بڑا لطف آیا کم از کم گفتگو کرنے میں, اور انشاءاللہ آپ تک بات اچھی طرح سے پہنچی ہوگی. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی روایت سنا کے میں جا رہا ہوں منظر مسائل پر. بی بی فرماتی ہیں کہ ان السعید کل السعید حق السعید. یقیناً کامیاب ہے, کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا آپ. ان السعید کل السعید ایبسولوٹ کامیاب ہے, جس کی کامیابی میں کوئی ناکامی کہیں پر بھی نہیں ہے. حق السعید ایکچول کامیاب ہے, حقیقی کامیاب ہے. 3 لفظ کہے بی بی نے. یقیناً کامیاب ہے, مکمل کامیاب ہے, اور حقیقی کامیاب ہے. کون؟ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ. اللہ اکبر. جو علی بن ابی طالب سے محبت کر لے ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد, یہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. وَأَنَّ الشَّقِي, یہ کامیابی کا معیار ہے, اپنے بچوں کو دے کے جاؤ عزیزوں. وَأَنَّ الشَّقِي كُلَّ الشَّقِي حَقَّ الشَّقِي. یقیناً بدبخت ہے, مکمل بدبخت ہے, اور حقیقی بدبخت ہے وہ. من ابغض علیًا فی حیاتی و بعد وفاتہ. اس لیے وہ بدبخت ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا بغض رکھے, ان کی زندگی میں رکھے, ان کی شہادت کے بعد رکھے. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. برائے عظمت مولا متقیان بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. یہ جو بغض ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. بے شک. ہائے ہائے ہائے, وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. آئے ہائے ہائے. سبحان اللہ. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. مل جائے گا آپ کی جوش ولا پر عرض کرنا چاہتا ہوں, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. یار اب اس کی تفصیل تو میں جان نہیں سکتا کہ کون کہاں رو رہا تھا چھپ کر. سبحان اللہ. صحیح. مل جائے گا چھپ کر, مل جائے گا, اگلے مصرے میں واضح ہو جائے گا یہ بات. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. سبحان اللہ. یا علی, علی حیدر. سبحان اللہ. کیا کہنے. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام,
سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا، اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، ہاں ہوں گے ابھی بھی کچھ شاید، مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بس سبحان اللہ۔ عزیزوں اپنے آپ پہ شکر کیجئے، فخر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولا کائنات کے نام سے منسوب کیا۔ آج کی گفتگو میں بہت سارے انشاءاللہ میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے آپ تک انشاءاللہ صحیح طریقے سے پہنچے ہوں۔ اور آج بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے، آج علی کے داماد اور علی کے نواسوں کا ذکر ہے۔ جی جی بات واضح ہو رہی ہے۔ دو علی کے نواسوں کا ذکر کل ہوگا، اون و محمد۔ دو علی کے نواسوں کا ذکر آج ہو رہا ہے، میں لفظ بدل دوں، کل فاطمہ زہرا کے نواسوں کا ذکر ہوگا، آج ام البنین کے نواسوں کا ذکر ہے۔ وہ ام البنین جسے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے اور بیٹی عطا کی، بیٹی کا ازدواج ہوا حضرت مسلم ابن عقیل سے، علی کی بیٹی کا ازدواج ہے مسلم ابن عقیل سے، داماد علی ابن ابی طالب مسلم ابن عقیل۔ بی بی رقیہ پر ہزاروں سلام موجود، صحیح ہے، اس ماں نے اپنے 4 بچے قربان کیے حسین ابن علی پر۔ کسی ماں کا ایک بیٹا شہید ہو، اس ماں کے لیے کتنا باعث فخر و فضیلت ہے، جس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، جس کا شوہر شہید ہوا ہو، پوری نسل مسلم ابن عقیل فدا ہو گئی حسین ابن علی کے قدموں میں۔ کیا انسپریشن ہے خدا کی قسم، شبیہ ہے ابو الفضل عباس مسلم ابن عقیل۔ آج بھی جاؤ مسلم ابن عقیل کے روضے پر تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت لکھی ہوئی ہے، کیسے سلام کرو، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہے، ایسے سلام کہ جو عباس کو سلام کرو ویسے ہی مسلم ابن عقیل کو سلام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جسے سرزمین کربلا نصیب نہ ہو سکے۔ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے یا اللہ۔ عزیزہ مجھے معاف کرنا، تمہید کربلا ہے مسلم ابن عقیل، اور کربلا کی شہادتوں میں اور مسلم ابن عقیل کی شہادتوں میں بہت زیادہ شباہتیں ہیں، کیونکہ شہید تو اصل میں وہی کربلا ہی کے ہیں نا، تو شباہتیں یہ ہیں کہ حسین غریب الوطن تھے، مسلم بھی غریب الوطن تھے۔ دوسری شباہت سناؤں، حسین پیاسے تھے، مسلم ابن عقیل بھی پیاسے مارے گئے، بلکہ واقعے میں یہ ملتا ہے کہ جب آخر وقت میں پانی پیش بھی کیا گیا تو خون آلود ہوا وہ پانی، اور پھر وہ واپس دے دیا کوزہ، اور کہا کہ اگر، یہ مسلم ابن عقیل کا جملہ ہے تاریخ میں، کہ اگر میرے نصیب میں یہ پانی لکھا ہوتا تو لشربتو، میں پی لیتا۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ میرے نصیب میں نہیں، گویا مسلم ابن عقیل کہنا چاہتے تھے کہ جب میرا مولا پیاسا مارا جائے گا تو پھر میں کیسے دنیا سے پانی پی کر جا سکتا ہوں، نہیں، میں بھی پیاسا جاؤں گا۔ حسین پیاسے، مسلم ابن عقیل بھی پیاسے۔ حسین کا لاشا پامال ہوا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، مسلم نے اس سنت کو 2 طرح سے ادا کیا ہے، ایک تو مسلم کی لاش کو خود گھسیٹا گیا کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ کی گلیوں میں، دوسرا آپ جانتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، اور جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں خاص طور پر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے، خدا مسلم ابن عقیل کے بچوں کے صدقے میں آپ کی اولادوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے ایمان میں اور ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسلم ابن عقیل نے اس سنت کو، امام کے ساتھ اس تبعیت کو کیسے ادا کیا؟ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا، شام غریبہ، مسلم ابن عقیل تو نہیں تھے نا کربلا میں، شام غریبہ مسلم کی یتیم بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی۔
عزیزوں دل کٹ جاتا ہے عزیزوں. حسین کا لاشا پامال ہونا یقیناً بے انتہا ظلم ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو جانا, یتیم حسن قاسم گلبدن کا لاشا ہے 13 برس کی, لیکن ایک معصوم سی یتیم بچی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اس طرح سے کہ وہ بچی ابھی زندہ تھی, اس لیے کہ بچی جیسے سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے اس بچی کو بھی تماچے لگ رہے تھے اور وہ مقتل کی جانب دوڑی تھی. بس ظالم گھوڑے آئے اور اس کے اوپر سے دوڑاتے ہوئے گزر گئے. جب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم شام غریبہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی, دیکھا ایک بچی ہے جو مقتل میں ہے. ایک مرتبہ اٹھانا چاہا, ایک طرف سے اٹھائی لاش, دوسری طرف سے ڈھلک گئی. پہروں کو اٹھانا چاہا, بچی کا جسم ڈھلک گیا. بی بی زینب نے کہا بہن ام کلثوم یہ مسلم کی یتیمہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. گھوڑوں کی کعبوں تلے شام غریبہ پامال ہو گئی. عزیزوں مجھے معاف کیجئے گا عزیزوں, دل پر یقیناً تکلیف ہوگی اور چوٹ لگے گی. بس میں کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا سن لینا انشاءاللہ. اب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں کوفہ اور 18,000 افراد نے بیعت تو کی ہے. شعوری بیعت نہیں ہے نا, لیکن یہ تو جب آخری رات مسلم نے نماز پڑھائی ہے, یعنی 9 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے, جب اس سے پہلے رات نماز پڑھائی ہے تو چند افراد تھے مغرب کے ساتھ میں مسجد کوفہ میں. عشاء کی نماز پڑھائی, اب جو مڑ کر دیکھا داہنے بانے کوئی نہیں تھا. مسلم اکیلے مسافر تنہا کوفہ کی گلیوں میں, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے. ایک مومنہ خاتون باہر نکلی, کہتی ہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں, یہاں سے چلا جا. یا اللہ, اس مومنہ کا نام طوعہ ہے. یاد رکھنا کیا اللہ کا نظام ہے, خدا کی قسم. ایک وہ خاتون کے جو کوفہ کی کسی گلی میں رہ رہی ہیں, کون اسے جانتا اور پہچانتا, لیکن چونکہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ وفا کی ہے نا, لہذا آج تک اس مومنہ کا ذکر مسلم کے ساتھ مجلسوں میں زندہ رکھا ہے اللہ نے. یاد رکھنا یہ ہے اہل بیت کے ساتھ وفا کا صلہ. اس مومنہ کے نام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. اللہ اکبر. مسلم ابن عقیل سر جھکا کے بیٹھے رہے, وہ خاتون دیکھتی رہی, پھر کہتی ہیں میں نے تجھ سے کہا کہ تو چلا جا, یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ مسلم ابن عقیل نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. تو اس نے پوچھا, اب تک پہچانتی نہیں ہے نا, اس نے پوچھا تو کیا اہل کوفہ میں سے نہیں آپ؟ کہا نہیں کوفہ سے تو نہیں ہوں. کہا پھر کہاں سے ہیں؟ کہا مسافر ہوں. کہا کہاں سے تشریف لائیں؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں. مدینہ سے آئے ہیں؟ اچھا کون سے محلے سے آئے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے آیا ہوں. بس سمجھ گئی محلہ بنی ہاشم سے تو اس وقت ایک ہی ہستی ہے جو کوفہ میں موجود ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا. مسلم نے کہا انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل, میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں میں جھک کر کہا آقا گستاخی ہو گئی, میں پہچان نہ سکی آپ کو, میرے گھر تشریف لائیے گا. دیکھیں یہ بہت بڑا امتحان تھا اس خاتون کے لیے. اسے پتا ہے کہ میرا گھر جلا دیا جائے گا, میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا, لیکن مسلم ابن عقیل حسین سے وفاداری دیکھیے گا کہ آقا نے گھر میں تشریف لائیے گا. بس مسلم بس اسرار گھر میں گئے, رات بھر عبادت میں گزاری ہے, لیکن اس مومنہ ہی کے گھر میں, یا اس کا داماد تھا یا کوئی اور تھا, اس نے اطلاع دی اپنے زیاد کو کہ مسلم تو میرے گھر میں ہے. صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے تلوار کو بے نیام کیا, باہر جانا چاہتے تھے کہ وہ خاتون پھر سے آ گئی. آ کر کہتی ہیں کہ دیکھیے آقا آپ باہر جائیں گے نا, یہ چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو ماریں گے. میں کہوں گا اس مومنہ سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ تو نے بہت بھلا کیا, تو نے مسلم ابن عقیل کی اتنی فکر کی. ذرا کربلا میں دیکھتی کہ ایک تنہا اکیلا حسین تھا, فرقۃ بالربا فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, کسی کے ہاتھ میں بھالا تھا, جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین سے پتھر اٹھا لیا. اب تک کتابوں میں ایک لفظ موجود ہے, لاٹھیوں کے ساتھ حسین کو مارا.
बाब उल हवाइज है मौला मुस्लिम इब्न अकील, मुझे नहीं मालूम कितने मोमिनीन जानते हैं। बाब उल हवाइज है, हाजात का दरवाजा है। जैसे अबुल फजल अब्बास बाब उल हवाइज है, वैसे मुस्लिम इब्न अकील भी बाब उल हवाइज है। मांग लेना मुस्लिम के दर से, उनके 4 बच्चों के दर से कि जो हुसैन के लिए ज़िबा हो गए। मुस्लिम के 3 बच्चों की ज़ियारत में खुदा आपको मुसैयब लेके जाए, वहाँ 2 छोटे छोटे गुम्बद मौजूद है। अस्सलाम अलैकुम अय्युहल ज़बीहान मिन नस्ल इस्माइल, सलाम उन 2 मासूम बच्चों पर जो इस्माइल की नस्ल में से थे। इस्माइल ज़िबा होने से बच गए थे, लेकिन इन 2 मासूम बच्चों को ज़िबा किया गया। या हुसैन मैं आता हूँ। मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि ऐ मोमिना, खुदा तुझे तेरी नेकी की जजा दे, लेकिन अगर मैं घर में रहकर लड़ता रहा ना, ये जालिम घर में घुस आएंगे और मुझे खतरा है, डर है, तेरी चादर पर हाथ डाल देंगे। ये मुस्लिम कुछ हो जाए, ये नहीं देख पाएगा कि किसी मोमिना की चादर उसके सामने छीन ली जाए। ये मेरी गैरत से नहीं बर्दाश्त हो सकेगा। बस हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, ऐ मौला मुस्लिम इब्न अकील, शाम गरीबा मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद, ज़ैनब की चादर छीन ली गई सज्जाद के सामने। मैं कहता हूं इसी खातिर था मौला ने करबला के मसाइब पर वो गिरिया नहीं किया। सज्जाद कहता रहा अशाद अशाद अशाद। शाम ने मौला के सामने ऐसे घसीटा गया मेरी माँ बहनों को, जैसे गुलामों को घसीट के ले जाते। या अल्लाह या अल्लाह। बस अजीजों, एक जुमला और है, एक जुमला और रिवायात में लिखा हुआ है, फ़ख़ाफ़ अल-मुस्लिम अन युहर्रिक़ूनहु अलैहिल बैत। इन्होंने आग बरसाना शुरू कर दी उस मोमिना के घर पर। मैंने कहा ना आसान नहीं था, उस मोमिना का इम्तिहान तो उसे मालूम है कि मेरा घर जला दिया जाएगा। बस मुस्लिम को ये हुआ कि बस अब ये घर जला देंगे, लिहाजा मुस्लिम इब्न अकील बाहर तशरीफ लाए। मैं कहूंगा आपको हमेशा मैं करबला लेके जाता हूँ ना, आज मदीना भी चले ना साथ में। ए मुस्लिम, एक मोमिना के घर पर आग ना लग जाए, आपसे जब्त नहीं हुआ। कहाँ है अहले मसाइब? मदीना में ज़हरा का घर जल रहा सैयदा फातिमा दरो दीवार के दरमियान थी, उस दरवाजे में एक मीख थी जो जल रही थी। अब मुझसे न पूछो कि वो मीख कहाँ पैवस्त हुई, मैं नहीं बता। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं खुश लकड़ियों को जमा किया गया दरवाजे पर। अब कहूँ ना कहूँ, मदद करोगे मेरी? सैयदा का उस आग में क्या आलम हुआ? आग ने मेरा चेहरा झुलसा दिया। ये सैयदा का तुम्हें चेहरा पीट रहा अपना। बस अजीजों, मदीना में फातिमा का दर जला, करबला में ज़ैनब के खैमे जले। सलाम अल्लाह अलैहिमा। या अल्लाह, एक और जुमला कहूं, मदीना में दादी का दरवाजा जला, करबला में पोती सकीना का कुर्ता जला। मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया गया, गड़ा खोदा गया और मुस्लिम को उस गड़े में गिराया गया। और अल्लाह जाने कितनी तलवारें, कितने नेज़े मुस्लिम के ऊपर पड़ते रहे, पड़ते रहे, पड़ते रहे। शदीद जख्मी हालत में ले गए इब्न ज़ियाद के दरबार में। जैसे इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, इब्न ज़ियाद ने कहा तूने अमीर को सलाम नहीं किया? कमाली अमीर सिवल हुसैन, याद रख मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। ऐसे रोब और दबदबे से जवाब दिया कि किसी की जरूरत नहीं थी कि मुस्लिम इब्न अकील से कोई और कलाम कर सके। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, बस यही सवाल था जो मेरे बीमार इमाम सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था, और पूछ कर कहा था कि मौला आप भी कूफा के दरबार में आए थे, मुस्लिम इब्न अकील भी आए थे। मुस्लिम कितने ही शुजा क्यों ना हो, आपसे ज्यादा शुजा तो नहीं हो सकते, लेकिन मौला जब आप आए थे तो गर्दन झुकी हुई थी, कमर खम थी, आपकी निगाहें नीचे थी। मौला ये फर्क क्यों हो गया? मौला ने कहा सवाल करने वाले, तूने सज्जाद के कलेजे को फिर जख्मी कर दिया। तूने कहा मुस्लिम आया था दरबार में तो शान से आया था, लेकिन तूने ये ना कहा, ये ना कि जब मैं दरबार
میں آیا, میں تنہا نہیں تھا, مسلم تنہا آئے تھے, میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھی. ارے جس کے سامنے زینب کا سر کھلا ہو وہ سجاد اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھاتا؟ جس کی بھائی کی بہن کی گردن میں رسی بندھی ہو, سکینہ کی گردن میں رسی. سجاد اپنی گردن کو سجاد اپنی گردن کو کیسے اٹھاتا؟ بس عزیزوں آخری جملوں تک میں آ گیا ہوں. مسلم کو دارالامارہ پر پہنچایا گیا اور ابن زیاد نے دارالامارہ پر حکم دیا تھا کہ لوگ قتل مسلم کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں, لیکن میں اتنا کہوں گا کم سے کم کوئی بہن نہیں دیکھ رہی تھی, بس حضرت مسلم کو سمجھتے جانا, بد خود کربلا کے مسائل سے جوڑتے جانا. مسلم نقل دارالامارہ پر ہے, تلوار چلنے والی ہے کہ دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ جو دور سے حسین کو سلام کرنا ہے یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. اپنے پورے وجود کی گہرائی سے میرے ساتھ کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا ہزاروں میل دور ہے آپ سے لیکن دل کربلا میں مولا سنت مسلم ابن عقیل پر عمل کر کے کہہ رہے ہیں اے زہرا کے فرزند آپ پر میرا سلام ہو, میرے بچوں کے سلام ہو, مولا مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے. بس یہاں مسلم نے سلام کیا, وہاں قاتل نے تلوار چلائی, سر تن سے جدا ہوا, مسلم کا لاشا پھینک دیا گیا دارالامارہ سے. حسین منزل سوق پر خیمے کے باہر تھے, دفتن کھڑے ہوئے, کہا علیک السلام یا مسلم ابن عقیل. اصحاب نے پوچھا مولا یہ دفتن آپ نے اس راستے میں مسلم ابن عقیل کو سلام کیوں کیا؟ کہا میرے بھائی کو اس وقت لاش میں پاؤں میں رسی بندھی ہے اور مسلم کی لاش کو بے دردی سے کھینچا جا رہا ہے. مسلم شہید ہو گئے کوفہ میں, آخری سلام کیا ہے مسلم نے مجھے بس یہ کہتے ہوئے. ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے شباہتیں گنوائی تھی نا, حسین شہید مسلم شہید, حسین غریب الوطن مسلم غریب الوطن, حسین پیاسے مسلم پیاسے. لیکن ایک فرق ہے, فرق یہ ہے کہ مسلم جیسے شہید ہوئے حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو میرے پاس لے کے گنا, مسلم کی یتیمہ کو میرے پاس بلانا. وہ یتیمہ آئی, مولا نے گود پہ بٹھایا, بالیاں پہنائے, گوشوارے پہنائے. میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے, مولا سکینہ کو دور کر دیجیے گا, اس میں کہ بچی کے دل میں رہ جائے گا. میں یتیم ہوں گی, کم از کم کوئی گوشوارے نہ پہنائے, چھین کے تو نہ جائے گا. سکینہ یتیم ہوئی, گوشوارے اتارے نہ گئے, ایسے چھینے گئے, زندہ شام تک لہو سکینہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اگر میرا ساتھ دے سکو, میں آخری جملوں تک آ گیا ہوں بالکل عزیزوں. یا اللہ, بس یہ ہے مسلم ابن عقیل اور ان کے دو معصوم سے بچے, وہ مسیب میں شہید ہوئے. میں انشاءاللہ تھوڑے سے جملے عرض کر کے, میرے وجود میں طاقت نہیں رہی عزیزوں, لیکن میں تھوڑے سے جملے عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک منزل ایسی آئی تھی کہ جب یہ بھی زندان میں تھے نا, اور زندان بان نے پھر تفصیلی واقعہ کھول دیا تھا راستہ, بس یہ کہتے ہوئے کہ جب تم پہنچنا نا بی بی فاطمہ کے پاس تو میری سفارش کر دینا ان سے. یہ بچے دن میں چھپ جاتے تھے, رات میں چلتے تھے کہ شاید مدینہ پہنچ جائے ہم. حارث ملعون نے انہیں گرفتار کر لیا تھا نہر کے کنارے سے. جانتے ہیں بچے کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ, کہتے ہیں پہلے تو ہمیں لے کے جا مدینہ, جتنا ابن زیاد نے تجھے انعام کہا نا اس سے 2 برابر انعام ہم تجھے دلوائیں گے مدینہ میں, ہم سید ذاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, جس کے منہ کو حرام لگ جائے وہ حرام ہی کی طرف جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں, میں ابن زیاد سے ہی جا کے انعام لوں گا. مجھے معاف کرنا جو سادات ہیں,
کتاب میں جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا، یہ دل کو چیر دیتا ہمیشہ میرے جملہ۔ بچوں نے کہا اچھا اگر تو ہمیں مدینہ نہیں لے جانا چاہتا نا، ایسا کر ہمیں قتل نہ کر، ہمیں غلاموں کی طرح فروخت کر دے۔ کیسا بدتر دل ہوگا جو مسلم کے یتیموں کا یہ ذکر سن کے نہ رو پائے کہ ہمیں غلام بنا کر فروخت کر دے، لیکن وہ لے کر کے نہر کے قریب، یاد رکھنا کربلا میں تھے اون و محمد، کوفہ میں تھے محمد اور ابراہیم، ارے اون و محمد کے لاشیں اٹھانے والے کم از کم حسین تھے، ان دو معصوم بچوں کا لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، دونوں گلے لگ کے رو رہے تھے۔ ایک بھائی کہتا تھا بڑا بھائی میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو نہ مار، پہلے مجھے مار لے، میں نہ دیکھ پاؤں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا تھا میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ مار، میرے دل کو تسلی ہے۔ ایک حشر برپا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، دونوں بھائی ایک ساتھ ذبح ہو گئے۔ سوتے مسلم کربلا سے پہنچی بی بی زینب کے ساتھ، جب کوفہ کے بازار میں پہنچی لوگ پتھر مار رہے تھے بی بی زینب کو، ایک مرتبہ بی بی رقیہ آ کر زینب کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی اے کوفہ والو تمہیں علی کا بدلہ لینا ہے نا، تم علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لینا چاہتے ہو نا، نہ مارو بی بی زینب کو، مجھے مار لو، اس لیے کہ زینب نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، نہ مارو میری شہزادی کو، مجھے مار لو پتھر۔ آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ مسلم کا لاشا دارالامارا پر لٹکا نظر آیا۔ مسلم کی زوجہ نے کہا بی بی رقیہ نے، اے مسلم اے والی، دو بچے جو میرے ساتھ تھے میں نے حسین پر فدیہ کر دیے، دو بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہے؟ نہ خبر پاتی ہے محمد اور ابراہیم کہاں زوجہ مسلم نے یہ خدا ہے میرے دونوں لال کہاں، احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں، تھے ساتھ جو میرے دو دل بر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر، جو ساتھ تمہارے ہیں وہ کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں، میں بستی بستی جاؤں گی۔ ماں کی فریاد ہے یہ کتے بچوں کے لیے، دیکھو ماں کا بچہ شہید ہو جائے نا اسے پھر تسلی ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہ ہو کہ زندہ ہے میرا بچہ یا مار دیا گیا۔ ماں روز مرتی ہے روز جیتی ہے، اللہ جانے میرے بچے زندان میں کہاں ہوں گے، اللہ جانے کون انہیں تماچے مارتا ہوگا، اللہ جانے انہیں کھانا ملتا ہوگا یا نہیں، اللہ جانے پیاسے ہوں گے میرے بچے یا نہیں۔ رقیہ فریاد کر رہی ہے، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے لال کا، دیلا شے مسلم نے یہ صدا، دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا، ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، اترا دیا لاشا دے ٹکڑے، ریا لب دیا بچ صحراوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا
دیا ماوا صبر دے مالک نو سین لیلا کے اذن جے دے ویتے میں صبر دی ساج چے اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا آنکھیں ماں قاسم دی ماتے احسان کری دیر تائیں لڑدا روی تیرے ٹکڑے مطابق ودنیا نے میرے ویر حسین دی ساوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا جدو قیدی ہو کے لنگیا مقتل چو وین زینب کیتا لاشا والماوا نا ویکھن کتے روکنا جاوڑ ساوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا زینب نے کیا کھول عابد اکھیاں دیتے ساواں رکھیاں مینوں شام غریبا دے ویلے دیوے گا کون سلاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا وین کلثوم دسی لال من کے غازی تینو میں پالے اسی میرے سر دی چادر ویلت گئی جدو لتیا تیری باوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا سانگ ترس غرنو ویکھ کے آکھے ربا جینا قیدی ہوا سر سانگ تیرا لاوڑ لئی میں دیر کدی نہ لاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا